بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی اسد ملک صاحب، ڈان اخبار سے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں۔ 25 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے کورٹ رپورٹنگ کا۔ اس کے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی صاحب جو پبلک نیوز کے بیورو چیف ہیں اور کورٹ رپورٹر، بڑی ایک ان کا بھی تجربہ ہے، پچھلے 15-20 سال جو ہے وہ اسی فیلڈ میں جو ہو چکے ہیں۔ اور آج اسد ملک صاحب اور عامر سعید عباسی صاحب اور میں وہاں پہ موجود تھے۔ دیگر جو ہمارے صحافی کولیگز ہیں، اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی عمران خان کے کیسز کی، دو قسم کے کیسز ہیں۔ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس اور دوسرا توشہ خانہ نیب کیس، اور تیسرا جو کیس ہے وہ سائفر کا کیس ہے۔ اس کیس کی سماعت تھی تو پوچھیں گے آج عامر سعید عباسی صاحب اور اسد ملک صاحب سے کہ کیا ماحول ہے وہاں پہ، کیا اصل میں خاص طور پر کہ کیونکہ مومنٹم مر رہا ہے الیکشن کا، اور وہاں ان سائڈ عمران خان کی پریزنس آؤٹ سائڈ تو ہوتی نہیں، تو ان سائڈ کیا سچویشن چل رہی ہے، کس طرح کورٹ پروسیڈنگ کنڈکٹ ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے عامر سعید عباسی صاحب آج پہلی دفعہ گئے ہیں، اسد ملک صاحب اس سے قبل بھی 3-4 دفعہ جا چکے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ آج کی جو پروسیڈنگ تھی یہاں اڈیالہ جیل میں، اس میں آپ عمران خان جو ہے وہ ان کو باڈی لینگویج کے لحاظ سے کیا ریٹ کریں گے؟ ان کی پارٹی، وہ خود کہتے ہیں انڈر 16 ہے میری فیلڈ میں، ان کی پارٹی کو فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی، تو اس کو کیسے ریٹ کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ عمران خان صاحب جو ہے، ثاقب بشیر صاحب، جو ان کا انداز ہے تو وہ کسی طرح سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کمپرومائزڈ ہے یا وہ کسی قسم کی پریشانی میں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایک سپورٹس مین ہے اور وہ آخری بال تک جو ہے وہ کھیلنے پہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی پانسا پلٹ سکتا ہے۔ تو وہ اپنا حالانکہ دیکھیں کہ وہاں پہ تو میڈیا کی بھی ریسٹرکٹڈ انٹری ہے، اور جو پبلک ایٹ لارج جو آپ نے دیکھی ہوگی بڑے مشکوک سے بندے ہوتے ہیں آج ان میں، بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ارشاد بھٹی صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پبلک میں، جنرل پبلک میں۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈان اخبار کے حوالے سے بھی کوئی آپ سے وہ اتفاق سے وہ اس وقت نکل رہے تھے جس وقت ہم پہنچے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، تو اس وقت وہ جج صاحب نکل رہے تھے، تو میں نے جج صاحب سے پوچھا کہ آپ کی چھٹی ہو گئی ہے؟ وہ تھوڑا سا برا چھٹی ہو گئی ہے، یہ تو بڑی وہ چھٹی اپلائی کی بھی ہے انہوں نے کہ وہ ان کو تو وہ تھوڑا سا مائنڈ کر کے وہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جب نکل رہے تھے تو ان سے سلام دعا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ڈان بڑا زبردست لکھتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے تو ہمارا ڈان پر بڑی تنقید بھی کی ہے، بڑا کرٹیسزم کرتے تھے آپ ڈان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک اخبار جس کی میں سب سے زیادہ اس پہ تنقید کرتا تھا، وہ میری سب سے زیادہ اچھی کوریج کر رہا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ان کو صرف وہ ڈان ہی انہوں نے لگوایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تھا جیل انتظامیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن ہاں انہوں نے کہا کہ پیمنٹ انہوں نے کرنی ہے، تو یہ جس کو چاہیں گے تو وہ ہم وہ لگا دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی چاہیے۔ تو یہ خان صاحب کا ایک ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے میڈیا کے کچھ لوگ ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ایک جیل کے اندر آپ تصور کریں نا کہ ایک شخص جو ساری دنیا میں گھومتا پھرتا ہو اور بڑا اس کا نام ہو، بڑا اس کا، تو وہ اس کو آپ ایک دم جیل کی 4 دیواری میں جو ہے وہ قید کر لیں، اور وہاں پر آپ کی لمیٹڈ ایکسیس ہے، لوگوں سے انٹریکشن بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جن لوگوں کے ساتھ ان کے ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں خان صاحب کے اندر سے کیا کیفیت ہوگی، لیکن جو سامنے، اور دیکھیں خان صاحب کی جگہ آپ نے بھی نواز شریف صاحب نے ان کا بھی کیس جو ہے وہ کور کیا، تو جب نواز شریف صاحب دوسرے کیس میں جب ان کی ہوئی تھی نا ڈسکوالیفیکیشن، تو کافی وہ ہو گئے تھے اس میں سے، اور اس کے بعد جس طرح مریم نواز کو ان کے بیرک میں سے ان کے سامنے جب ملنے آئی تو گرفتار کیا، وہ بڑے غصے میں تھے، اور وہ ان کی جو ہے وہ کچھ ظاہر بھی ہوتا تھا، وہ خاموش تھے۔ پھر اب جب واپس آئے ہیں تو وہ انہوں نے وہ منہ پہ وہ کالا سا وہ لگایا ہوا تھا، وہ ماسک، وہ بات بھی نہیں کرتے تھے کسی پہ۔ اگر عمران خان دیکھیں تو وہ آج بھی جو جس طریقے سے انہوں نے جج صاحب کے سامنے جو باتیں کی کہ جی آپ نے بال جو ہے وہ امجد پرویز کو کہا، امجد تم نے بال جو ہے وہ گم کر دی، باؤنڈری سے باہر پھینکی ہے، گم کر دی، چھکا ایسا لگایا کہ گراؤنڈ سے باہر نہیں بلکہ گم ہی کر دیا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کے تحائف کی تخمینہ ہے، یہ جو میجر صاحب کے کہنے پہ آپ نے بڑھوا دیا۔ مطلب جو ایوریج وہ ہے 50 کروڑ نیب کی یہ حد ہے، تو 50 کروڑ سے جس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ویسے یہ جو تخمینہ لگا تھا اس جیولری کا وہ 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ لگا تھا، 80 لاکھ،
تو 90 لاکھ روپیہ عمران خان ابو شاہ بیوی نے دیا اور اس کو ریٹین کر لیا. تو اس کے بعد اب نیب نے تخمینہ لگوایا 3 ارب 16 کروڑ روپے. تو وہ اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ وہ کہا گیا ہوگا کہ 50 کروڑ کا آپ جو ہے وہ حد, کیونکہ نیب کے کیس کی ضروری ہے, تو حد ختم کرنے کے لیے انہوں نے 50 کی بجائے 300 کروڑ ہی بنا دیا ہے. عامر سعید عباسی صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کے کیسز بھی بڑے جو ہے وہ ان کی ٹرائل کور کیے, اس کے بعد ان کو کنوکشن ہوئی. آج آپ گئے ہیں عمران خان کی وہاں پہ جیل میں, تو کیا آپ اس کو کیسے اپنے الفاظ میں ڈالیں گے؟ آپ نے پروسیڈنگ بھی دیکھی, انہوں نے ٹاک بھی کی, اور پروسیڈنگ کے دوران, ٹاک کے دوران کیا ماحول آپ کو لگا ہے؟ تھینک یو ثاقب بشیر صاحب. میں آج جب پریشان ہوں گے یا کسی بھی طریقے سے وہ تھوڑے سے ڈی مورلائز ہوں گے, لیکن ایسا نہیں تھا. میں حیران ہوا کہ ان کا کانفیڈنس لیول جس طرح پہلے تھا, آج جب سے باہر ہم انہیں دیکھتے تھے, آج بھی بالکل ویسا ہی تھا. اور وہ جو جیل کے جو ہم صحافیوں پہ تو ان کو بڑا زور چلتا ہے, اور عام قیدیوں پہ تو وہ خیر بادشاہ بنے ہوتے ہیں, جو جیل کے وہاں کانسٹیبل سے لے کے سپرینٹینڈنٹ تک اور ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ اور سارے. لیکن جب عمران خان چلتے ہوئے آتے تھے تو وہ سارے بھی ڈر کے ذرا سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں ہی نہ جو ہے وہ کچھ کہہ دیں. اور اسی طرح جب پروسیڈنگز شروع ہوئیں تو ان پروسیڈنگز میں بھی جج صاحب تو ویسے بھی بہت ہی محترم ہیں, اور وہ بہت ہی زیادہ محتاط رہتے ہیں, اور وہ بس کہتے ہیں جلدی جلدی کیس کریں 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 کریں. تو وہ بھی ایسے ہی تھے. نیب میں امجد پرویز صاحب کیونکہ پرائیویٹ کونسل ہیں, اور وہ تو بہرحال تھوڑا سا اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے, لیکن تمام پروسیڈنگز میں عمران خان جو ہیں وہ حاوی تھے. وہ ادھر سے اگر کوئی جج صاحب بات کرتے تھے تو وہ ایک ٹونٹ کر دیتے تھے کوئی بات. نیب اگر کوئی بات کرتا تھا تو پھر وہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہاں تم نے تو چھکا ہی مار دیا, بال ہی گم کر دیا, کوئی تھوڑی بہت کوئی لمٹس میں مارتے چھکا تو سمجھ آتی. سو اسی طرح تمام تر پروسیڈنگز میں وہ حاوی رہے, اور تمام تر جو وہاں پر انہوں نے آلدو کہ انہوں نے جج صاحب کو بھی کہا کہ یہ میڈیا کو بہت آپ نے دور, وہاں تو آواز ہی نہیں جاتی, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم جہاں پر تھے وہاں سے 50 فٹ دور تھا ڈائس, اور وہاں پہ, اور ظاہری بات ہے وہ تمام پروسیڈنگز بھی اس سائڈ پہ ہو رہی تھی. تو اگر عمران خان کی کنڈکٹ کو دیکھا جائے تو وہ حاوی رہے تمام پروسیڈنگز میں, اور بعد میں پھر انہوں نے گفتگو بھی کی, اور گفتگو کرنے کے بعد بھی وہ بالکل اپنے جس طرح وہ پہلے بات کرتے تھے, آلدو کہ میں نے ان سے سوال جب کیا, میں نے کہا کہ آپ پھر 9 مئی کرنے جا رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ لوگ نکلیں, تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نہ پہلے قانون توڑا نہ آئندہ توڑیں گے. تو وہ بالکل اپنے جس موڈ میں وہ ہوتے تھے آج بھی بالکل ویسے ہی تھے. اچھا اسد ملک صاحب, جو ایک سوال اسپیسیفک میں نے بھی کیا تھا کہ, اور یہ ان پہ آتا بھی ہے کہ آپ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات, بات چیت یا بیٹھنے کی بات کرتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. یہ ان پر کریٹیسزم ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ جینوئن کریٹیسزم ہے. اس پہ بھی ان کا کیا آپ کو لگا ہے, باڈی لینگویج میں کیا وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ ویسے ہو سکتا ہے میں ان سے اتفاق نہ کروں, لیکن جو انہوں نے بات کی وہ بھی ٹھیک ہی تھی. انہوں نے کہا سیاستدانوں کے پلے کیا ہے, انہوں نے کہا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ جو میرے خلاف کیسز سے بنے ہیں, یہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا کس نے بنوائے ہیں, نواز شریف نے تو نہیں بنوائے. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی نواز شریف کے اوپر کیس نہیں بنائے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے خیال میں ابھی جو نواز شریف جو ان کے اوپر کیسز ختم ہوئے وہ کیسے ختم ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں یہ اپنے طور پہ کوئی, یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے لیے کہ سیاستدان اپنے طور پہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر نہیں سکتے. اور لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن میں ابھی اگر چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے ساتھ کوئی مذاکرات, اگر میں ابھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مذاکرات کریں, اور وہ مذاکرات کریں صاف اور شفاف جو انتخابات ہیں اس کے اوپر مذاکرات کریں. صحیح. عامر سعید عباسی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح میاں صاحب کے حوالے سے بتایا ملک صاحب نے, تو عمومی طور پر ویسے یہ بھی ہوتا ہے یہ بات کہ جو جتنے بھی قیدی ہیں وہ جیل بے شک جیل کے اندر کا وہ ہو, ہاسپٹل ہو یا باہر کا ہو, یا کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ کیا مطلب وہ چٹکلے بھی چھوڑ رہے ہو, کافی چٹکلے بھی چھوڑ رہے تھے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جو ہے وہ کیس جو وہ آگے لڑوں گا. پھر بات ہوئی 8 جو فروری الیکشن ہو رہے ہیں, تو اس الیکشنز کے حوالے سے بھی, اور اپنی لیگل ٹیم بھی انہوں نے تبدیل کی ہے, تو اس سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, ایک تو خان صاحب نے جو تمام تر گفتگو کی اس میں وہ فلی کانفیڈنٹ رہے, اور اس طرح انہوں نے جیسے 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا ایک تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے
یہ 8 فروری کے لیے ہو رہا ہے. تو آپ 8 فروری کے بعد کا کوئی دن رکھ لیں اور تمام کیسز میں ٹرائل کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک یہ انہوں نے کہا. اور دوسری جی انہوں نے کہا کہ وہ کہاں کب لگے ہوئے ہیں جو توشہ خانہ کے اصل کیس تھے انہوں نے ان کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ وہ کہاں پر ہیں, تو بتایا گیا کہ وہ 13 تاریخ کے لیے فکس ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بھی لگائیں 13 کو, اور پھر ڈے ٹو ڈے کریں, ان کا میرے ساتھ کریں, اور پھر پتہ چل جائے گا سب کو کہ کس نے توشہ خانہ سے کیا لیا. تو یہ انہوں نے امپورٹنٹ ریمارکس بھی دیے, اور وہ تمام تر پروسیڈنگز کے دوران وہ مکمل انگیج رہے. ہم دیکھتے تھے نواز شریف صاحب جب بھی کورٹ پروسیڈنگز میں آتے تھے تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. وہ آتے تھے, بیٹھتے تھے اپنی نشست پہ, اور ان کے جو وکیل تھے خواجہ حارث تھے اور امجد پرویز تھے وہی آرگومنٹس کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھا کہ ایک ایک چیز میں عمران خان خود انٹرسٹ لیتے تھے کہ گواہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, جرا کرنی ہے نہیں کرنی, بشرا بی بی کب آئیں گی, چارج فریم ہونا ہے نہیں ہونا, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا وہ لاہور سے آتی ہیں, میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, میں انہیں تو نہیں پوچھ سکتا آپ نے کب آنا ہے. سو ایک ایک چیز میں وہ انوالو ہوتے تھے, اپنے ایک وکیل کو آگے کرنا, پھر کس وکیل کو پیچھے کرنا, آپ آ کے بات کریں. اور ایون وہ نیب کے جو وکیل تھے امجد پرویز, انہیں بھی بڑی بڑی سنا دیتے تھے. تو یہ اس طرح میں نے نواز شریف کے کیسز میں نہیں دیکھا, اور نواز شریف کے کیسز ان سے بڑے مختلف تھے. نواز شریف بالکل ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھتے تھے, اور انہیں جو وکیل صاحب بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی اب ہمیں اجازت ہے جانے کی, تو وہ چلے جاتے تھے. لیکن عمران خان ایک ایک چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, وہ ہر ایک کیس کا ایک ایک گواہ کی سٹیٹمنٹ سے لے کر اس پر جرا تک ہر چیز میں وہ شامل ہیں, اور وہ سب کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں پروسیڈنگز میں, اور سب کو جو ہے وہ انہوں نے ٹف ٹائم دے رکھا ہے. بہت شکریہ. جج صاحب کو بھی ہلکا پھلکا بعض اوقات جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لینا تو مناسب نہیں ہے, لیکن بہرحال ٹف ٹائم دے جاتے ہیں. آخری سوال مختصراً بتائیے گا ملک صاحب, ان کی جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی لیگل ٹیم میں بڑے اچھے پاکستان کے جو ہے نا فائنسٹ لائرز ہیں, وہ ہیں سید علی ظفر صاحب ہیں, بیرسٹر سلمان صفدر ہیں, اسکندر ذوالقرنین ہیں, اور اس کے علاوہ جو لطیف کوسا صاحب بھی ہیں, شعیب شہین بھی ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں. لیکن اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان میں سے جو ہے آدھے لوگ تو جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آج یہ بات بھی ہوئی تھی, سلمان اکرم جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو جو ہے وہ ہمارے تو لیگل ٹیم کے آدھے بندے تو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, علی بخاری بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کھوسا صاحب اور ان کا کھوسا صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, بیٹا ان کا ظاہری بات ہے وہ کیمپیننگ کر رہا ہوگا ان کے لیے. تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ڈرا بیک بھی ہے. لیکن اور یہ میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ جو توشہ خانہ تو خیر ہو گیا, جو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس تھا, اس میں اگرچہ تقریباً ڈے ٹو ڈے ہی ہیئرنگ ہو رہی ہے, تو یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ابھی تک ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی. اور میرے خیال میں آئندہ جو ہے وہ منگل تک اس کی تاریخ ہے, اور شاید اس کو بھی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس پہ بھی آگے چلا جائے کام. آج جو پریشر ڈالا ہے میرا خیال ہے خان صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے توشہ خانہ کیس کو 13 فروری تاریخ ڈالی ہے, تو ہمارا کیس جو ہے وہ جلدی جلدی کیوں جو ہے وہ سن رہے ہیں؟ یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ وہی جج ہے. اور دیکھیں جو دوسری ایک بات ہے نا, جو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ 300 کروڑ تک جو ہے وہ لے گئے ہیں وہ, اچھا یہ بڑا ان کے پاس ایک بڑا ڈیویس قسم کا ایک سسٹم ہے نیب کے پاس. یہ ایک میں یاد ہے کہ ایک توقیر صادق کا ایک ہوتا تھا آگرا کرپشن کے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کا, وہ چیئرمین تھا, اس پہ پہلے نے کہا جی 80 ارب کا ہے, پھر وہ کرتے کرتے وہ بھی 300 ارب روپے کا وہ ہو گیا جی. میں نے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی گیس کی جو ہے نا وہ تھیفٹ اس کا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹڈ فار گیس, وہ ایک بینچ مارک انہوں نے بڑھایا, اور اس کے بعد جو بلوں میں آ رہے ہیں پیسے, حالانکہ وہ تو پیسے وہ تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جا رہے تھے, لیکن وہ سارا تو یہ ان کا یہ جسٹس اطہر منیلا جو ہیں انہوں نے متعدد کیسز میں یہ کہا کہ نیب کے جو انویسٹیگیشن ہے آفیسر, ان کو باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے. وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جیسے ٹھیکیداری نظام ہوتا ہے نا, وہ ٹھیکیداری نظام پہ آپ کہہ دیں اس پہ اتنے کی ایلیگیشن لگانی ہے, وہ اس کو کیلکولیٹ تفریق کر کے وہ اتنا وہ بنا ہی لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایکچوئل نہیں آرٹیفیشل ایک انہوں نے کی ہوئی ہے میرے خیال میں. تو یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے, کیونکہ ان کا جو گواہ آیا ہے اس گواہ میں بہت سارے لوپ ہولز اس نے نکال دیے ہیں, پہلے گواہ پہ جرا ہوئی ہے. عامر سعید عباسی صاحب, آخری سوال, وہاں میڈیا کو کس کس ایشو کا سامنا ہے یہ آپ بتا دیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے؟ ایک تو تھینک یو, ایک تو وہاں پر جو امپورٹنٹ تھا وہ یہی تھا کہ
جو بہت بڑا ہال ہے، وہ اپروکسیمیٹلی میں اس کو اگر کیلکولیٹ کر رہا تھا تو تقریباً 100 سے 120 فیٹ تک اس کی لینتھ ہوگی، اور اتنا وہ لمبا ہال ہے جو کمیونٹی ہال ہے جہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے. تو جو میڈیا کی کو جہاں تک رسائی تھی وہ پھر بھی 50 فٹ وہ تقریباً مڈ میں ہے، اور کورٹ بالکل ایک اینڈ کے اوپر ہے. جج بشیر صاحب بولتے بھی بہت آہستہ ہیں، ایون وکلا بھی اگر اس سائڈ پہ مڑ کر بات کرتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو پروسیڈنگز بہت کم سمجھ آ رہی ہیں، اور یہی جو کچھ ہم اندازے میں یا کوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات کہی ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ایسے ہی کہا تھا، تو یوں ہم اس کو ٹیلی کر رہے ہیں. لیکن میڈیا کو ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے اب جیسے عمران خان جب میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہیں تو وہ بہت قریب آ کے پھر انہیں بات کرنی پڑتی ہے. اور آج بھی وہ جب وہ جو لکڑی کا وہ کھانا سا بنایا گیا اس سے آ کے کر رہے تھے، کبھی ان کی کیپ گر رہی تھی، کبھی ان کی نیچے جو ہے وہ سر لگ رہا تھا، لیکن اور پھر وہ انہیں لاؤڈلی بولنا پڑتا ہے. تو بہرحال میڈیا کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اگر انیشل پروسیڈنگز کو دیکھا جائے تو پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے اور ہم نے وہ تمام چیزیں دیکھی اور پروسیڈنگز دیکھی. سو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس میں مزید جو ہے وہ جو چیزیں جب آئیں گی سامنے تو وہ پھر رپورٹ کرنے کے لیے بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ رشید عباسی صاحب اور اسد ملک صاحب نے بتایا ہمیں کہ آج اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، کیا ہیئرنگ تھی. توشہ خانہ نیب کیس کی سماعت گئی ہے، جرا ہو رہی ہے اس میں ہفتے کے دن، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں سماعت منگل والے دن فتح جرم عائد ہوگی. سائفر کیس کی سماعت کل تک گئی ہے، کل دوبارہ گواہوں پہ جرا ہوگی، اور باقی جو ہے پروسیڈنگز اب جو ہے وہ نیکسٹ جو بھی ہوگی وہ ہم آپ کا اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ ناظرین ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.